میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں گردش کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں جلدی سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور گھونگھٹ کر لیا۔ میرے شوہر نے آتے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور پھر سلام کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں پسینے کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا سارا جسم کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت عجیب سے جذبات تھے۔ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تبھی میرے شوہر نے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت لی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا، وہ میرا چہرہ تکنے لگے۔ ان کی نظریں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی کہ نہ جانے میں ان کو کیسی لگی ہوں گی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر تو کسی اور کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ خوف تو پچھلے 2 مہینے سے میرے دل میں گھر کیے ہوئے تھا۔ میری صورت غور سے دیکھنے کے بعد شاید میرے شوہر نے مجھے پہچان لیا تھا۔ گھونگھٹ پیچھے پھینکتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے دیکھ کر انہیں کرنٹ لگا ہو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی دونوں کے اثرات تھے۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے مجھے گھورتے رہے اور کہنے لگے، تم حجاب ہونا۔ ان کا یہ رویہ اور تاثرات دیکھ کر میں ڈر گئی اور مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ میں حیرت سے انہیں تک رہی تھی کہ آخر مجھے دیکھ کر انہوں نے ایسا تاثر کیوں دیا ہے۔ غصہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، تم وہی لڑکی حجاب ہونا جس کی نازیبن تصاویر میرے دوستوں کے پاس ہے، وہ حسن کی گرل فرینڈ۔ حسن کا نام سنتے ہی میرے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ مجھے لگا کہ میں آنکھیں بند کروں اور پھر میرا کبھی بھی اپنے شوہر سے سامنا نہ ہو۔ میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ ابھی تک میرا شوہر پھٹی نگاہوں کے ساتھ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا شوہر میری جان لے لے گا، جیسے میرے بھائی نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ بہت سے لڑکے میری ان تصاویر کے بدلے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے شادی کی جلدی مچائی اور 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے رخصت کر دیا۔ میں انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اٹھی اور انہیں سمجھانے کے لیے آگے بڑھی۔ جب انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا، ان کے اس رویے کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں اپنی ناقدری پر رو رہی تھی۔ پہلے میں نے ایک لڑکی کی محبت میں آ کر اپنا نقصان کر لیا تھا کہ آج میرا محرم بھی مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ واقعی میں نامحرم کی محبت آگ ہے جو انسان کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ عادتوں کا دور ہے۔ یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ جب رات سوتے وقت انسان جس ایک شخص سے مخاطب ہو اور پھر صبح اٹھتے پہلے ہی جسے میسج کرے، اس کی عادت بن ہی جاتی ہے۔ پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف عادت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہے۔ میں روتے ہوئے جلدی سے بیڈ پر بیٹھی اور انہیں کہنے لگی، میری بات تو سنیے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، میں ایسی عورت کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا جو نامحرموں کو اپنی گندی تصاویر بھیجتی ہو۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم جیسی عورتیں کوٹھوں پر رہتی ہیں، ان کی شریفوں کے گھرانوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے نکاح قبول کرنے کی؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں فوراً اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں زندگی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصہ کرنے لگے اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی کمرے سے نکل گئے۔ میں ساری رات اپنی بے بسی اور ناقدری پر روتی رہی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسا نصیب بنایا تھا میرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی ہوگی کہ میری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ نہ جانے کب روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ جب صبح اٹھی تو میری نند کمرے میں ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھیا کہاں ہے بھابھی؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے تو نیند آ گئی تھی، وہ شاید کمرے میں ہی نہیں آئے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تبھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی بہن نے اسے مخاطب کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر جب وہ باہر نکلا تو میری نند زور سے کہتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھیا نے منہ دکھائی کے گفٹ میں کیا دیا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگی، بھابھی آپ نے تو چینج بھی نہیں کیا، آپ ایسا کریں، آپ چینج کر لیجئے، پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تبھی اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیا اور جانے لگی۔ تبھی میرا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا، تمہیں بہت افسوس ہے نا کہ میں نے تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیا۔
تو آؤ تمہارا یہ افسوس میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذ نکالے اور میرے منہ پر دے مارے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آنسو اس بات کے نہیں تھے کہ وہ پیپر میرے منہ پر لگے تھے، لیکن اپنی شوہر کی بے رخی دیکھ کر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ منہ صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت مجھے اس چائے میں زہر ملا کر پلا دیں جو اس کی بہن کے کہنے پر میں نے اسے بنا کر دی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کاغذ اٹھائے اور دیکھنے لگی، کیونکہ میری نند کہہ کر گئی تھی کہ بابا نے آپ لوگوں کے لیے ٹکٹس خریدے ہیں تاکہ ولیمے کے فوراً بعد آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا سکیں۔ مجھے لگا شاید وہ وہی ٹکٹس ہیں۔ میں نے لفافہ کھولا اور ان کاغذات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روتے ہوئے میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، کیونکہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، یعنی کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے روتے ہوئے دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی اور پھر میں نے اپنی ماں کو کال کر کے سب بتا دیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کسی کو کچھ بھی مت بتانا، میں وہیں آ رہی ہوں، ولیمے کے وقت سب کچھ ڈسکس کر لیں گے، تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان سے بات کر کے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے جی بھر کر حسن کو بددعائیں دی جس کی وجہ سے آج میں اس حال تک پہنچی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہو اور میں اسے پھانسی پر لٹکا دوں۔ یہ دنیا مکافات عمل کے نظام پر قائم ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا بھی ہے۔ میں چینج کر کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میں نے وہ پیپر باتھ روم میں چھپا دیے تھے۔ میری نند اور اس کی سہیلیاں بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ سب پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے۔ میں انہیں کہنے لگی ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرے شوہر نے تو مجھے کوئی گفٹ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے دن ہی مجھ پر بھڑکنے لگے اور پھر مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن میں ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور پھر وہ خود کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تبھی میری ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ میرا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ ساری لڑکیاں مجھے اس طرح اپنی ماں کے ساتھ چپک کر روتا دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی تاکہ ہم دونوں ماں بیٹی آسانی سے بات کر سکیں۔ سب کے جاتے ہی اماں مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ کہا بھی تھا تمہارے باپ نے بہت مشکلوں سے تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے ساری عمر کے لیے تمام خاندان کی لڑکیوں پر پڑھائی کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آج ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ شکر ہے تمہارے سسرال تک یہ بات نہیں پہنچی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی جیسے تمہارا شوہر کہے ویسے کرنا، اب اس کی زبان درازی نہ کرنا، دیکھنا تم جلدی اس کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ بے شک شروع میں تم دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ثابت قدم رہنا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ مزید بد دل ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میں کہنے لگی وہ مجھے طلاق کے پیپر تھما گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بچ پائے گا؟ میں رو رہی تھی۔ میری امی نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی جب تم کل گھر واپس آؤ گی پھر اس پر بات کریں گے، فی الحال آج تمہارا ولیمہ ہے، لوگوں کو ظاہر مت ہونے دو کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ ہو میکے میں تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی اور سسرال میں بھی تمہارا یہی حال ہو، کم از کم کسی ایسی جگہ تو تمہاری عزت بھی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ میری ساس کے بلانے پر کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگی کہ نہ جانے میرے خدا نے میرے نصیب میں کیا لکھ دیا ہے۔ میرا ذہن ماضی کے دریچوں میں کہیں کھو گیا۔ اپنی وہ غلطی وہ گناہ یاد کرنے لگی جس کے باعث آج میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم نے مجھے بلاک کیا تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ یہ میسج پڑھتے ہوئے حسن ہاسٹل کے کمرے میں موجود لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ سبھی لڑکے ہوٹنگ کرنے لگے اور کچھ تو باقاعدہ کہنے لگے بھائی نے لڑکی پٹا لی ہے۔ شیراز جو کتابوں میں سر دیے کرسی پر بیٹھا تھا اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی کہ حسن نے ایک اور شکار کر لیا ہے۔ وہ اب اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے گا اور پھر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یا تو اسے بلاک کر دے گا یا سم چینج کر دے گا۔ ہاسٹل میں موجود سبھی لوگ حسن سے واقف تھے کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ وہ رات گئے تک مختلف لڑکیوں سے باتیں کرتا اور ان کو مجبور کرتا کہ وہ حسن کی محبت میں کپڑے تک اتار دے۔ جو لڑکی اس کا کہا نہ مانتی وہ اسے بلاک کر دیتا۔ لڑکیاں تو اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی اور پھر جیسا وہ کہتا جاتا وہ ویسے کرتی جاتی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق مڈل کلاس گھرانوں سے تھا جو بہت اونچے خواب دکھا کرتی تھی۔ حسن کی دولت اور حسن سے وہ متاثر ہو جایا کرتی تھی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ ہر لڑکی کو استعمال کرتا اور پھر اسے بے مول کر کے چھوڑ دیتا، یا تو لڑکی خودکشی کر لیتی یا پھر اس کو چھوڑنے کے بعد تھوڑا عرصہ رو دھو کر چپ ہو جاتی اور پھر اس کی شادی ہو جاتی۔
یوں حسن کی جان چھوٹ جاتی۔ وہ اکثر ایسی لڑکیوں کو شکار بناتا جو احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، اور جب انہیں کسی بھی انسان کی محبت ملتی تھی تو وہ اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دیتی تھی اور اپنی جان تک مارنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو اس کے ساتھ بھاگنے تک کو تیار تھی۔ وہ اکثر ہاسٹل میں بیٹھ کر سبھی لڑکوں کو ان لڑکیوں کی باتیں سناتا، ان کی تصاویر دکھاتا اور ان پر خوب ہنستا رہتا تھا۔ آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ اس کی مخالف سمت موجود لڑکی حجاب تھی، جو وائس میسج میں روتے ہوئے اسے وارننگ دے رہی تھی کہ اگر اس نے اسے بلاک کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی، یا پھر ان لوگوں نے ہوٹل میں جو خوشگوار لمحے گزارے تھے وہ ان کی ویڈیوز اس کی ماں کو دکھا دے گی۔ لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ حسن ایک ماہر شکاری ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ کس لڑکی کو کب اور کیسے پھنسانا ہے اور اسے کیسے اپنے مطلب کے مطابق کام کروانے ہیں۔ جب وہ اس کے دل سے اتر جاتی تو اس سے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ شیراز کا تعلق کوئی بہت امیر گھرانے سے نہیں تھا، بس اس کے والد کا شمار شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کی 3 کپڑوں کی دکانیں شہر میں چل رہی تھی، جہاں اکثر رش لگا رہتا تھا۔ ان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ حال ہی میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کی منگنی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے یا کیسے دکھتی ہے۔ نہ اس کی امی نے اسے تصاویر دکھائی، نہ اس نے خود مانگی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اس نے خود یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی پوری کلاس میں وہ مولوی کے نام سے مشہور تھا۔ ابھی وہ حسن پر افسوس کر رہا تھا جب سارے لڑکے حسن کے قریب ہونے لگے اور اس کے موبائل میں جھانکنے لگے۔ شیراز افسوس کر کے رہ گیا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس لڑکی نے اپنی نازیبن تصاویر بھیجی ہوں گی اور حسن سب لڑکوں کو اس کا دیدار کروا رہا ہوگا۔ وہ اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ وہ ایسی لڑکیاں چنتا جو انگیجڈ ہوتی اور اپنے منگیتر کو پسند نہ کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا، انہیں شادی کا یقین دلاتا، اور پھر جب انہیں استعمال کرتا اور وہ اس کے دل سے اتر جاتی تو وہ انہیں چھوڑ دیتا۔ اگر لڑکی اس کے ساتھ مخلص ہوتی اور اسے فورس کرتی کہ رشتہ لے آؤ، تب وہ انہیں یہ کہہ کر بہانہ بنا دیا کرتا تھا کہ میں اسٹڈی مکمل ہونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ لڑکیاں یہ سن کر جل جاتی اور پھر خود ہی ان رشتوں کے لیے منع کر دیتی جو ان کے والدین نے ڈھونڈے ہوتے۔ پھر وہی بات ان کو منہ کے بل کی ہی کھانی پڑتی۔ حسن بار بار شیراز کو بلا رہا تھا کہ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ جب سب لڑکوں نے زبردستی اسے اٹھا کر حسن کے پاس بٹھایا تو وہ نہ کرتے ہوئے موبائل پر دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی، جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک آ رہے تھے، اس کی تصاویر موجود تھی۔ وہ ساری تصاویر بہت نازیبا تھی، یہاں تک کہ شیراز کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی کیونکہ حسن اسے زبردستی دکھا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بالکنی میں چلا گیا۔ لڑکے ہوٹنگ کرتے رہے اور اس سے بلاتے رہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، تم بھی دیکھو۔ حسن نے وہ ساری تصاویر بوائز گروپ میں بھیج دی تھی، جن گروپ میں اس کے قریبی دوست اور ہمراز شامل تھے۔ دراصل حسن نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ وہ حجاب کو اپنی باتوں میں پھنسا کر ہی دم لے گا۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو اس کے دوست مان جائیں گے کہ لڑکیاں اس پر کتنا مرتی ہیں۔ حجاب کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ سختی سے حجاب اور نقاب کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور 1-2 بار تو اس کی حسن سے بحث بھی ہوئی کیونکہ وہ اسے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ذرا سی محبت کیا جتائی کہ وہ اس کی باتوں میں پاگل ہو گئی، اور پھر اپنی وہ تصاویر جو اسے خود دیکھ کر شرم محسوس ہو رہی تھی وہ اس نے حسن کو سینڈ کر دی، اور پھر ہر لڑکی کی طرح اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اسے فوراً بلاک کر دیا گیا۔ حسن کے بلاک کرتے ہی اس کا دوست فاروق کہنے لگا، ایسا کرو اس لڑکی کا نمبر مجھے بھیج، ذرا سا ہم بھی تو ٹرائی کریں، کیا پتہ پھنس جائے۔ حسن کہنے لگا، تم سیریس ہو اس کے لیے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، صرف ٹائم پاس۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگے۔ ایسی لڑکیوں کو بھلا کون بیوی بناتا ہے جو سرعام عزت لٹاتی پھرے؟ میں تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے پاس نہ تو موبائل ہو اور نہ ہی اس کو سوشل میڈیا کا پتہ ہو۔ یہ کہہ کر فاروق نے حسن سے حجاب کا نمبر لیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب فاروق کی بات نہ بن سکی تو 6-7 اور لڑکوں نے بھی اس سے نمبر لے لیا۔ پھر وہ نمبر آگے جاتا تمام لڑکوں میں پھیل گیا۔ حجاب نے اتنے انون نمبر دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے موبائل ڈیٹا آف کر دیا اور رونے لگی، خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے نادانی میں۔ لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، بدنامی اس کے نصیب میں لکھ دی جا چکی تھی۔ جب ان لوگوں کا کام واٹس ایپ پر نہیں بنا تو وہ اسے کال کرنے لگے۔ حجاب گھبرا گئی، اس نے اپنا موبائل توڑ دیا اور خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ گھر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس کی شادی کرنے کا سوچ لیا، اور پھر منگنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے شادی کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔
اس کی ماں اسے 1000 بار پوچھ چکی تھی یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ میں حجاب فاروقی، میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، لیکن مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک لڑکے کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اسے اپنی نازیبن تصاویر بھیج دی، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ اسی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی تباہ ہو گئی، سسرال میں میری کوئی عزت نہ رہی، اور اپنے گھر والوں نے تو ویسے بھی جان چھڑوانے کے لیے میری شادی کی تھی تاکہ میں ان کی عزت سے مزید نہ کھیل سکوں۔ آج میری شادی ہے اور میں باقی لڑکیوں کی طرح خوش ہونے کی بجائے اس بات پر ماتم کر رہی ہوں کہ آخر میں نے اس لڑکے کو اپنی گندی تصاویر بھیجی کیوں تھی۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے شیراز نے گھر والوں کو کیا کہا ہوگا، میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تبھی میری نند پارلر والی لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئی جو مجھے ولیمے کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پی لیے، ولیمہ اچھے سے گزر گیا تھا۔ شیراز کو سبھی بلا رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کچھ تصاویر بنوا لو، لیکن وہ مسلسل اس بات سے انکاری تھا اور اپنی 1-2 کزن سے اس بات پر غصہ ہونے لگے۔ ان کو غصہ ہوتا دیکھ کر سبھی نے چپ اختیار کر لی۔ میری ماں کے چہرے پر پریشانی اور فکر لاحق تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ داماد کا یہ رویہ ان کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، لیکن ماں کا دل تھا۔ اولاد کی بربادی پر گھبرانا تو تھا۔ ابھی ہم سب لوگ سٹیج پر موجود تھے جب میں نے ہال میں حسن کو انٹر ہوتے دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح سے وہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا اس شخص سے کوئی سامنا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سٹیج پر آ گیا اور پھر ہنستے ہوئے میرے شوہر کو دیکھنے لگا۔ اس نے میرے شوہر کے کان میں کچھ باتیں کہیں اور پھر میرے ہاتھ میں گفٹ تھما کر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے نظر چراتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ولیمہ ختم ہوتے ہی ہم لوگ گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے وہ گفٹ کھولا، سامنے وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود تھی جو میں نے اسے بھیجی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بیڈ پر پھیلایا ہوا تھا، کچھ میرے ہاتھ سے گر کر نیچے جا چکی تھی۔ میں اپنی بد نصیبی پر رو رہی تھی جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور کہنے لگے، مل گیا اپنے یار سے اور لے لی اس سے ساری تصاویر، اسی کو یاد کر کے رو رہی ہونا، تو چلو آج میں تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالنے لگے۔ میری ساس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن انہوں نے کسی کی بھی نہ سنی اور مجھے گیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ باہر کتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاؤں پڑ گئی اور اس سے معافیا مانگنے لگی، لیکن ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے طلاق کے 2 بول بولے اور پھر مجھے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن کی سہاگن کو طلاق کے نام پر گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں میری سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بھائیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ میری ماں مجھے کوسنے لگی کہ جنم جری، اس سے اچھا تھا کہ تم مر جاتی، کم از کم یہ بدنامی ہمارے سر تو نہ آتی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ تبھی میری دوست آرزو کمرے میں داخل ہوئی اور بتانے لگی کہ حسن کی بہن کی کچھ نازیبن ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، کیا تم نے دیکھی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ مجھے دکھانے لگی۔ وہ تصاویر دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ ویسے تو یہ افسوس کی بات تھی، لیکن اس وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے جن جن لڑکیوں کے ساتھ برا کیا تھا آج ان سب کو انصاف مل چکا تھا۔ حسن نے بہن کی ویڈیوز دیکھی تو لوگوں کے درمیان جانے سے وہ ڈرنے لگا۔ اس کو اپنی عزت کا ڈر تھا اور وہ لٹ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی، لیکن اس کے والدین نے اسے بچا لیا۔ وہ غصے میں تھا جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد انتقال کر گئے اور وہ زندہ بچ گیا۔ اس کا سارا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب دھن دولت اس کے باپ کی وجہ سے تھا۔ بہت سے قرض دار اس سے قرضے کی مانگ کرنے لگے۔ نہ تو اب اس کے پاس حسن رہا تھا، نہ ہی دولت۔ وہ ان تمام لڑکیوں کو ڈھونڈ کر معافیا مانگنے لگا جن سب نے اس کی زندگی تباہ کی تھی۔ اس کی بہن نے زہر کھا لیا تھا۔ قرض داروں کو جب ان کے قرض کی ادائیگی نہیں کی گئی تو انہوں نے کمپنی کو مطلع کرنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں کے حسن کے باپ کے ساتھ شیئرز تھے انہوں نے حسن کو چند پیسے دے کر کمپنی سے بے دخل کر دیا۔ بیٹی اور شوہر کے جانے کے بعد حسن کی ماں پاگل ہو گئی۔ مجبوراً اسے پاگل خانے میں بھرتی کروانا پڑا۔ سارے خاندان کو تباہ کرنے کی وہ وجہ بن چکا تھا، اس لیے اس قابل نہیں رہا تھا کہ کسی کا بھی سامنا کر سکے۔ نہ جانے پھر اس کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا، کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حجاب کی دوسری شادی کر دی گئی۔ شادی سے پہلے حجاب نے ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کی تھی۔
اب وہ جھوٹ کی بنیاد پر کمزور رشتہ پھر سے نہیں بنانا چاہتی تھی۔ حجاب کا دوسرا شوہر خود آوارہ نوجوان تھا۔ نوجوانی میں غلط صحبت میں آ کر اس نے بہت غلطیاں کی تھی، کئی لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا، مگر ایک وقت آیا جب اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سارے برے کام کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اس وجہ سے اس نے حجاب کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کا اپنا ماضی بھی کوئی صاف ستھرا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا تھا تو اس نے بھی حجاب کو موقع دیا، جو اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔